وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 31 سے 35، حصہ سوم 2452 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہم صرف طالبان دنیا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکے اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا. اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ خدا سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور خوب تجمل و آرائش کر دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے. سامعین اکرام، سورہ زخرف آیت نمبر 31. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. کہتے ہیں کہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا.
اہم یقسمون رحمت ربک، کیا آپ کے رب کی رحمت یہ تقسیم کرنے والے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کر دیے ہیں۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت کا کام لیں۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقَفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کی گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جس سے وہ اپنے بالاخانوں پر چڑھتے ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا مُتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جس پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ تو محض حیات دنیا کی زندگی کی متاع ہے، عارضی فائدہ اٹھانا ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ مضمون اہم ہے اور اسی کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بات کی تھی کہ اس میں ایک بات تو یہ ہے، یعنی جو نصیحت ہے کہ دنیا کی تقسیم ہو چکی ہے، اس کے لیے زیادہ سر دکھانا یا زیادہ کوشش کرنا یا اس کا حریص بن جانا یا اس پر اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنا اور اسی پر تکیہ کر لینا، یہ جو ہے بے وقوفی کی بات ہے۔ تقسیم ہو چکی ہے، جس کو جتنا ملنا ہے اتنا ملے گا، مقدر سے زیادہ نہیں، وقت سے پہلے نہیں۔ یہ بات جو ہے نوٹ کر لیں۔ ہر چیز جو ہے مقدر میں ہوگی تو آپ کو ملے گی، نہیں ہوگی تو آ کر چلی جائے گی یا ضائع ہو جائے گی۔ تو یہ بات جو ہے یہ ذرا احتیاط سے آپ نے دیکھنی ہوگی اور سوچنی ہوگی اور سمجھنی ہوگی کہ اصل میں دیکھیں، دنیا پر بھروسہ کر لینا، دنیا پر تکیہ کر لینا اور دنیا ہی کو مدعا بنا لینا ایک بہت زیادہ نقصان والی بات ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، موجودہ جو صورتحال ہے، تو اس میں تو اب یہ ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہر شخص زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی یا زیادہ کی حرص میں مبتلا ہے، جیسے کہ سورہ تکاثر میں مضمون ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ زیادہ کی طلب نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، غفلت میں ڈال دیا۔ الہاکم التکاثر، تم غافل ہو گئے ہو، یہاں تک زیادہ سمیٹنے کے چکر میں، یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو۔ پھر سورہ فجر میں بھی مضمون ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم مال سے شدید محبت کرتے ہو۔ پھر سورہ 3 میں ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ ظاہری جو خیر ہے، ظاہری جو خیر ہے، اس کی محبت میں بہت زیادہ شدت کرتا ہے۔
دیکھیں محبت کے قابل تو ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے بس، باقی محبتیں تو اس کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں الحب للہ والبغض للہ، لیکن ہماری تو یہ کیفیت نہیں ہے. ہم تو دنیا کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، کہ تم نے دنیا ہی کے مودت، دنیا ہی کو تم نے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے. پھر یہ قیامت کے دن ثم ینکر بعضکم بعضا، پھر تم قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار کرو گے. دیکھیں یہ موقع جو ہے، یعنی یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں تو اس میں بہت بڑا مضمون ہے. اگرچہ اختصار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، بس یہ ایک جملہ ہے، باقی تو حکمتیں ہیں. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخریا، باقی تو تفصیل ہے لیکن ایک جملہ ہے. نحن قسمنا، ہم ہیں تقسیم کرنے والے معیشت کو، دنیا کی زندگی. دیکھیں دنیا کمانے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو دنیا کمانے کے لیے سمجھا ہوا ہے. آپ خود دنیا کے خیال میں اور پھر اپنی اولاد آپ کی جو کچھ بھی ہوتی ہے اس کو خیال دنیا یعنی حاصل دنیا کے لیے وقف کر دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں عام طور پہ یہ صورتحال ہے. بچہ آپ کا ڈاکٹر بن گیا یا لیڈی ڈاکٹر بن گئی تو بس آپ سمجھتے ہیں کہ بیڑا پار ہو گیا. یہ ذہنیت ہے ہماری، اور ہماری ذہنیت صرف، یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ہماری ذہنیت صرف دنیا اور مادے تک محدود ہے. بیگم صاحبہ کو ساری سہولیات ملتی رہیں، ہر مہینے ایک جوڑا اگر شوہر دلاتا رہے اور ہر سالگرہ پہ ایک انگوٹھی یا کچھ نیکلس دیتا رہے اور خواہشات پوری کرتی رہی تو بیگم صاحبہ خوش ہوں گی. یہ عام طور پہ میں بات کر رہا ہوں، یہ کسی خاص کو میں ٹارگٹ نہیں کر رہا. یعنی ہم فریحو بالحیات الدنیا، بیگمات یا میاں میرا ٹارگٹ نہیں ہے، میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں. یہ بات نوٹ کر لیں، فریحو بالحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی جو ہے وہ صرف ایک عارضی فائدہ ہے بس. یعنی راہ چلتے دیکھیں آپ ایک سفر پر جا رہے ہیں، میں اللہ کی عطا سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں آپ کو. آپ ایک سفر پہ جا رہے ہیں، وہاں آپ کو انعام ملنا ہے، بہت بڑا انعام. راستے میں گرمی کا موسم ہے، آپ کے گاڑی میں، جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اے سی نہیں ہے. راستے میں ایک ہوٹل آتا ہے، سرائے آتی ہے، گیسٹ ہاؤس آتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، آپ وہاں تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کر لیتے ہیں. تو وہ جگہ بظاہر بہت اچھی ہے، کمرے اعلیٰ ویل فرنش ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے ہیں اور پھر چل لیتے ہیں. آپ نے تو وہاں ٹھہرنا نہیں ہے، وہاں تو دل نہیں لگانا. راہ چلتے اگر کوئی جگہ سامنے آ جائے تو آپ نے وہاں 1 گھنٹہ یا جو بھی آپ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں گزار کے ہلکے پھلکے ہو کے فریش ہو کے چائے وائے پی کے آپ چلے جاتے ہیں آگے، کیونکہ منزل تو آگے ہے. یہ تو رہ گزر ہے، یہ تو منزل نہیں ہے. افسوس سے میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کو ہم نے منزل بنا لی ہے. یہ ذہنیت غلط ہے. دنیا منزل نہیں ہے، ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے. پھر اس کے لیے اپنا جو منزل ہے اس کو داؤ پہ لگا دیا ہے، یعنی اس کو بھلا دیا ہے. آگے ابھی آیت نمبر 36 میں آئے گا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، وہاں پہ وہی تذکرہ کریں گے. لیکن ہم نے منزل کو بھلا کے دنیا کو منزل بنا لیا ہے. ہم نے جانا تو اللہ کے پاس ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس واپس جانا ہے. تیاری کی، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تیاری کی جگہ ہے.
اللہ سے ملاقات یہ بہت بھاری چیز ہے، اس کے لیے برداشت چاہیے، وہ برداشت اور وہ قوت اور وہ برداشت پیدا کرنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے۔ یہ بات میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں، لیکن وہ الگ بات ہے کہ کسی کی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اس بات پر یقین کر لیں کہ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں پر آپ نے کچھ لینا ہے۔ یا مثال کے طور پہ ایک اور مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے، اکثر یہ ریسز ہوتی ہیں، گاڑیوں کی ریسز، پاکستان میں تو نہیں ہوتی، باہر ملکوں میں ٹریک بنے میں، تو گاڑیاں چکر لگاتی ہیں، جو کچھ بھی ان کی منزل ہوتی ہے راستے میں مطلب ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس کے ٹائر جو ہیں تھوڑے سے گھسے جاتے ہیں، اس میں فیول کی کمی ہوتی ہے، تو وہ چند میرے خیال سے منٹ سے بھی کم وہ گاڑی وہاں ٹھہرتی ہے اور وہاں پہ وہ ٹائر بدل دیے جاتے ہیں، جو کچھ میں نے دیکھا ہے، اور پیٹرول جو ہے وہ بھر دیا جاتا ہے اور پھر وہ روانہ ہو جاتی ہے۔ اب اگر یہ جو ریس میں حصہ لینے والی گاڑی ہے، تو اگر یہ یہاں پر دل لگا لے، مثال کے طور پہ، ویسے ایک بات کرو یہاں کہ یار یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں اور بڑی اچھی جگہ ہے، بڑا اچھا یہ ہے، تو پھر وہ ریس میں تو رہ جائے گا۔ ہم نے جانا ہے، ہماری منزل ہے اللہ، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تو تیرا رب ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے دنیا میں، سبحان اللہ۔ دنیا میں سیدھا اللہ کا سیدھا راستہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا سیدھا راستہ بتایا ہے، اہدنا صراط المستقیم، جس کی ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا سیدھا راستہ بتا دے، اور بتایا ہے، قرآن ہے اور حدیث ہے، وہ سیدھا راستہ، اس پہ تو کوئی شک شبہ کی بات ہے نہیں۔ اللہ کا راستہ قرآن، اور قرآن پہ عمل کا طریقہ جو ہے وہ نبی ہمیں بتاتے ہیں۔ لہذا اسوہ حسنہ یہ ایک مکمل جامع بات ہے۔ قرآن یعنی اگر آپ اسوہ کی پیروی کریں گے، اسوہ رسول کی پیروی کریں گے اور رسول کے راستے پر چلیں گے، تو آپ نے قرآن کو لے لیا آلریڈی۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک بہت غلط، اصل میں یہاں میں رک اس لیے گیا ہوں کہ ہمیں اللہ کی تقسیم پہ ایک تو اعتماد نہیں ہے، صبر نہیں ہے، مزید چاہیے اور چاہیے۔ وہ تکاثر ہے نا، الہاکم، غفلت میں ڈال دیا ہے تمہیں تکاثر نے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو۔ تو یہ بات جو ہے، یہ موقع ہے تھوڑا سا، تو میں اس پہ بات کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے، تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا، ایک تو دنیا منزل نہیں ہے، دوسرا آپ کے حسب منشا آپ کو دنیا نہیں ملے گی، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کافی جگہ فرمائی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اور آیت میں پیش کرتا ہوں اللہ کی عطا سے، من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جو تم میں سے صرف عاجلہ دنیا کا طلبگار بن گیا تو میں اسے دے تو دوں گا، یعنی صرف دنیا کا طلبگار بن گیا، جیسے کہ ہم، اس میں تو سمجھنے میں آسانی ہے، ہم صرف دنیا کے طلبگار ہیں اللہ سے۔ لم یرید الا الحیات الدنیا، اللہ کے یاد سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، اب صرف دنیا کے طالب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے، میں رحمان ہوں، یہاں رحمانیت کا ذکر ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے، ذرا نوٹ کر لیں، میں تو رحمان ہوں، بنا مانگے میں اپنی جو نعمتیں ہیں وہ دیتا رہتا ہوں، کسی کے انکار کی وجہ سے میں اس سے دنیا کو روکتا نہیں ہوں۔ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں وہ داخل ہوگا ذلیل اور دھتکارا ہوا۔ اچھا، اس میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا ما نشاء لمن نرید، عجلنا له، اس کو میں دنیا دے تو دوں گا، لیکن کس کو دوں گا اور کتنی دوں گا یہ میری مرضی ہے۔
الفاظ کو دیکھ لیں، ما نشاء لمن نرید، ما نشاء جتنی میں چاہوں، لمن نرید جس کو چاہوں، یعنی اس کے دنیا دار کے حسب منشا اس کو دنیا نہیں ملے گی، وہ خوار ہوتا رہے گا، ذلیل ہوتا رہے گا دنیا کی، اس کو دنیا ملے گی نہیں۔ بہت سی مثالیں ہیں ہمارے سامنے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ساری عمر ذلت اور خواری کر کے آپ قبر میں جا کے لیٹ جاتے ہیں۔ بوڑھے بوڑھے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں دنیا ہی کی رٹ لگاتے ہیں، یرا پیسہ اور چاہیے، اور دولت چاہیے، اور چاہیے، یہاں تک کہ وہ قبر میں لیٹ جاتے ہیں۔ میرے سامنے ویسا ہی ہوتا ہی ہے، آپ کے سامنے بھی ہوگا۔ دیکھیں، جس خیال میں آپ زندگی گزارتے ہیں، ایک بات نوٹ کر لیں، یہ بوڑھوں کی بات نہیں ہے، صرف خیال کی بات ہے۔ اگر اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں گے تو آپ کی موت بڑی بہترین ہوگی، بہت اچھی ہوگی۔ لیکن اگر دنیا کی یاد آپ پر غالب آ گئی تو پھر آپ کی موت جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی، وہ یادیں دنیا میں ہوگی۔ اور اگر اللہ کی یاد میں آپ زندگی گزارتے ہیں، یہ دیکھیں میں ہر ایک عمر کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، خیال یار میں زندگی گزاریں تو آپ کی موت بہترین ہوگی۔ سبحان اللہ۔ باتو نشان مرد مومن بگویم چو مرگ آمد خندہ بر لباش۔ اقبال نے کہا ہے نا کہ کیا میں تمہیں مومن کی نشانی نہ بتاؤں کہ جب موت اس کے آتی ہے اس پر تو اس کی ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے سارا۔ دیکھیں، ہم لوگ ہیں دنیا دار، اور اب دنیا دار بن گئے مثال کے طور پہ آپ، تو پھر جو کامیابی کی باتیں ہیں، قرآن ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اس کی پھر آپ کو ضرورت رہے گی نہیں۔ اور یہ تو بات دیکھیں سمجھنا بڑی آسان ہے۔ اس وقت آپ دیکھ لیں، اس وقت ہم اسوہ رسول کے فالوئنگ کے طالب نہیں ہیں، ان کو فالو نہیں کرنے کی کوشش کر رہے۔ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے، ہماری باتوں میں، ہمارے باتیں، ہمارے کام، اس میں مفاد دنیا ہے بس، کیونکہ ہم دنیا کے طالب ہیں۔ اب دنیا ہمارے ذہن پر سوار ہے، اب آپ کی باتوں سے پتہ چلے گا کہ آپ کون ہیں، آپ کے کاموں سے پتہ چلے گا کہ آپ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، بس یہ ایک لفظ ہے، اس پر آپ یقین کر لیں۔ اچھا، اس میں ایک ضمنی نقطہ یہ ہے جو اللہ کی عطا سے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، دنیا کی تو تقسیم ہو چکی ہے، آخرت آپ کی خواہش اور آپ کی نیت پر ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کی آخرت اچھی ہوگی، اگر آپ چاہیں گے، ورنہ تو اگر آخرت پر آپ کا یقین نہ ہو تو آپ کی آخرت خراب ہو جائے گی، نقصان میں ہوں گے۔ دیکھیں، یہ سیدھی سادی بات ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے۔ دنیا تو ایک امتحان ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، پیدا کی ہے، تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، امتحان دینے کا آپ نے ارادہ نہ کیا، امتحان نہ دیا تو پھر پاس ہونے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے نا، آپ امتحان میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں، ذرا اس پہ سوچیں۔ یعنی ایک طالب علم ہے، چلیں لگا لیں میڈیکل کا طالب علم ہے، فائنل ایگزام میں، وہ ایگزام میں بیٹھتا ہی نہیں ہے، اس کا رول نمبر آ گیا ہے اور امتحانی سینٹر مقرر ہو گیا ہے، رول نمبر آ گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، اب وہ تیاری نہیں ہے،
وہ اس کو یقین ہی نہیں ہے. کوئی بھی امتحان ہو، میٹرک کا بچہ لے لیں، میٹرک کا امتحان ہو رہا ہے، بورڈ کا ایگزام ہے، تو بچہ جو ہے امتحان دیتے ہی نہیں ہے، تو پاس ہوگا کہ فیل؟ بتائیے. ہمیں تو خوش فہمیاں لے ڈوبی ہیں، امتی ہوں میں، امتی ہوں، بس یہی بس آپ کو خوش فہمی لے ڈوبی ہے. میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں. صرف کلمے سے تو کام نہیں بنے گا، کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنا پڑے گا. اور وہ آیت میں لگے ہاتھوں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے آیت بھی ہے، جو میں نے عاجلہ کی آیت سنائی تھی نا. اس کے بعد جو دوسرا ہے، من کان یرید العاجلۃ، جو عاجلہ کا طلبگار ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم. جو امتحان میں بیٹھنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا، دنیا کا ارادہ کر لیا، تو اس کے لیے تو جہنم ہے. دنیا میں دے تو دوں گا اس کے نصیب کے مطابق. دوسری جگہ یہی الفاظ ہیں، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، بغیر کٹوتی کے اس کو دنیا میں حصہ مل جائے گا اس کا. اللہ کو کیا پرواہ ہے. جو ظاہر دنیا ہے اس کی اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ظاہر کی. ابھی آگے وہ آیت آئے گی، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. لیکن میں جو اب بات کہہ رہا ہوں وہ آپ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں من اراد الآخرۃ، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا. اب دیکھیں آخرت کی کامیابی کیسے ممکن؟ آپ کو پہلے ارادہ کرنا ہوگا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی. دیکھیں دنیا میں کوشش کا تذکرہ نہیں ہوا. من کان یرید العاجلۃ، اس میں پھر اللہ نے اپنی مرضی بیان کر دی. عجلنا لہ فیہا ما نشاء، یہ نہیں کہا کہ جتنی وہ کوشش کرے گا اس کو ملے گا. نہیں، وہ تو اللہ کہہ رہے ہیں میری مرضی ہے، جتنا اس کے نصیب میں ہے میں دوں گا. لیکن آخرت کے چاہنے والے کو پہلے ارادہ کرنا ہوگا. اراد الآخرہ وسعى لها سعیہا، اور اس کے مناسب کوشش بھی کی. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ایمان یقین، اس کی تفصیل میں کر چکا ہوں. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی. تو دیکھیں دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے، امتحان دینے کا ارادہ کریں، اور پھر جب آپ رب کا نام لیں گے تو آپ کا امتحان ہوگا. پھر احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا خیال ہے لوگوں کا؟ سورہ عنکبوت، کہ میں ان کو ویسے ہی چھوڑ دوں گا دعوے ایمان پہ اور ان کی میں امتحان نہیں لوں گا؟ میں نے اس سے پہلے بھی امتحان لیا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ، پھر میں نے دنیا کو دکھا دیا جو اپنی قول میں سچے تھے، اور دنیا کو دکھا دیا جو اپنے قول میں جھوٹے تھے. امتحان جب دینے کا ارادہ کر لیں آپ، پھر امتحان ہوگا. تو اگر آپ امتحان دیں گے اور ایمان پر استقامت دکھائیں گے تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ کی فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، آپ کی کوششوں کی ناقدری نہیں کی جائے گی. بہرحال آج کے مضمون کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ یقین کر لیں کہ دنیا آپ کو جو لکھی ہوئی ہے وہ ضرور ملے گی. دنیا کے لیے دیکھیں تھوڑی کوشش، آخرت کے لیے بہت زیادہ کوشش. اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا اتقوا اللہ حق تقاتہ وجاہدوا فی سبیلہ حق جہادہ. تقوی اختیار کرو جتنا کہ حق ہے، اور کوشش کرو جتنا کہ حق ہے، محنت کرو جتنا کہ حق ہے. وسعى لها سعیہا، اس نے کوشش کی جتنی کوشش درکار تھی. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی کوششوں کی میں یعنی قدر کروں گا. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکے اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ خدا سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ۔ اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں۔ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور خوب تجمل و آرائش کر دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔